وہ رات جب 3 مرد پراسرار طور پر مر گئے اور پورا شہر ایک حسین لڑکی پر شک کرنے لگا، لیکن کسی کو علم نہ تھا کہ اصل راز اس کے اندر نہیں، اس کے اوپر ایک ایسی روحانی حفاظت تھی جسے صرف مولا علی علیہ السلام ہی پہچان سکتے تھے۔ کوفہ کی فضا اس رات عجیب حد تک بھاری تھی۔ ہوا رکی ہوئی تھی، گلیاں ویران اور گھروں کے دروازے اندر سے بند۔ لوگ خوفزدہ تھے کیونکہ شہر میں ایک ہی رات میں 3 آدمی مردہ پائے گئے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی کے جسم پر چوٹ کا ایک نشان بھی نہیں تھا۔ کوفہ کے بزرگ سرگوشیاں کرتے کہ یہ کام انسان کا نہیں، کوئی اور راز ہے۔ اسی شہر میں ایک حسین و جمیل مگر غمزدہ لڑکی ہر نماز کے بعد مسجد کے دروازے پر بیٹھی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا ڈر چھپا ہوا، جیسے وہ کسی ایسی چیز کو جانتی ہو جسے دنیا نہیں جانتی۔ اس کی خاموشی میں ایسا راز تھا جو پورے شہر کو ہلا سکتا تھا۔ ایک رات وہ لڑکی مسجد کے صحن میں بے ہوش حالت میں ملی۔ لوگوں نے اسے اٹھایا تو اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں نے انہیں مارا نہیں، لیکن اس کی موت مجھ سے جڑی ہے۔ یہ جملہ پورے شہر میں بجلی کی طرح پھیل گیا۔ لوگ کہنے لگے، اس لڑکی میں کوئی پوشیدہ طاقت ہے یا پھر یہ تینوں اسی کے قریب جاتے تھے۔ معاملہ آخرکار مولا علی کے دربار تک پہنچا۔ جب لڑکی کو امام کے سامنے لایا گیا تو وہ لرزاتی ہوئی کھڑی تھی، مگر امام نے اسے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پوچھا، بیٹی، لوگوں کا خوف سچ نہیں ہوتا، سچ وہ ہوتا ہے جو اللہ جانتا ہے، بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، مولا، وہ تینوں مرد کئی مہینوں سے مجھے تنگ کر رہے تھے۔ میں خاموش رہی، میں نے کسی کو کچھ نہ کہا، میں نے صرف اللہ سے حفاظت مانگی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ مولا علی نے سر جھکا کر فرمایا، بیٹی، تم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اللہ نے تمہیں اپنی پناہ میں رکھا۔ یہ تینوں ظلم کی حد عبور کر چکے تھے، اور جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو رب خود ظالم کے قدم روک دیتا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ اصل راز کھل چکا تھا۔ یہ قتل نہیں تھا، یہ مظلوم کی دعا کا جواب تھا۔ اسی رات کوفہ نے سمجھ لیا کہ حقیقی طاقت ظالم کے ہاتھ میں نہیں، مظلوم کی آہ میں ہوتی ہے۔